بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بابر امان جناب والا، جنگ کے موضوع پہ ہم پہلگام جو دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے اس سے لے کے کافی گفتگو کر چکے ہیں، جس میں میرے ساتھ تھے ڈاکٹر سید محمد جہانگیر. ڈاکٹر سید محمد جہانگیر کا تعارف ضروری نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو میرے ویلاگس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ جاننے لگے ہوں گے، اور ویسے ایک معروف شخصیت ہے، ماہر امراض چشم ہے، لیکن چونکہ ہسٹری سے بہت لگاؤ ہے، جغرافیہ بڑا ان کا پسندیدہ سبجیکٹ رہا ہے اور آج بھی ہے، تو اس حوالے سے ان کی گہری نظر رہتی ہے مختلف معاملات پہ. آج بھی ہمیں پاکستان کی حالیہ صورتحال کو لے کے گفتگو کرنی ہے. ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا پہلگام کا ابتدائی معاملہ، وہ کیوں ہوا. دوسرے مرحلے میں ہم آئیں گے کہ بھارت کو اس نظر سے دیکھا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان پہ سٹرائک کرے گا، کوئی نہ کوئی بزدلانہ کارروائی کرے گا، اور وہ بالآخر وہ کارروائی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان کے جواب کو لے کے ڈاکٹر صاحب سے چند سوالات کرنے ہیں، اور پھر چند ایک انتہائی ٹیکنیکل باتیں بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب سے کرنی ہیں، اور انٹرنیشنلی اس ساری صورتحال کے کیا نتائج برآمد ہوں گے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور غور سے سنیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ہماری گفتگو سے کن چیزوں کا علم ہو سکا اور ہم آپ تک اپنا مطمع نظر پہنچا سکے یا ناکام رہے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب، پہلگام میں دہشت گرد کارروائی ہوئی، وہ کیوں ہوئی؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ کارروائی ویسے دیکھا جائے تو پاکستان کے فائدے میں نہیں تھی کسی بھی صورت. پاکستان اگر کارروائی کرتا تو ان سیویلینز پہ نہ کرتا. پاکستان کارروائی کرتا تو وہاں کی 7 لاکھ فوج، پولیس یا ان کی بارڈر سیکیورٹی فورس کو ٹچ کرتا. ایسا نہیں تھا. تو یہ ان کا فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی، اور پھر مودی صاحب کی گرتی ہوئی جو ساکھ تھی اس کو سہارا دینے کے لیے کچھ بندوبست کیا یہ والا. نتیجتاً پانی بند کرنے کا معاملہ ہوا، اجلت میں ایف آئی آر لانچ ہوئی، انڈسٹری ٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی. یہ چیزیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اچھا صاحب، اب ہم اس بات کو یقین کی حد تک پہنچ چکے تھے کہ بھارت کوئی نہ کوئی سٹرائک کرے گا، اور بالآخر بھارت نے پاکستان کے 6 مقامات پہ ایئر سٹرائکس کی. بھارتی طیارے جو پہلی سطح پہ ناکام ہوئے تھے سٹرائک کرنے میں، جب وہ ایل او سی کے اس پار رفائل طیارے پورا اسکواڈرن پاکستان پہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، پاکستان کو بروقت اس کی اطلاع مل چکی تھی ریڈار سسٹم کے تحت. ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، اور فائنلی ان کا سسٹم جیم کر دیا گیا کہ وہ ٹارگٹ اٹیک ہٹ نہیں کر سکتے تھے، اور رفائل طیاروں کو واپس لینڈ کرنا پڑا. وہ ان کی اسٹرائک ناکام ہو گئی. دوسرے سطح پہ پھر انہوں نے تیاری لی اور اٹیک کر دیا، جس میں بہاولپور سے احمد پور شرقیہ، مظفر آباد، اس کے علاوہ لاہور کے بالکل قریب مرید کے، پھر سیالکوٹ کا ایک ایریا اس میں آتا ہے، پھر ادھر حاجی پیر والی سائٹ پہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں، کوٹلی سائٹ پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے نیلم کے 8 مقام پہ وہ ایک مدرسے پہ، مسجد پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام اٹیکس جو ہیں صرف ایک سٹرائک کو چھوڑ کے، کہ جو کہ غلطی سے ڈسپنسری ہٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا. باقی کے تمام اٹیکس مساجد پر ہوئے ہیں، مدرسوں پہ ہوئے ہیں، اور بھارت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ سٹرائکس جو ہیں یہ دہشت گرد جو لوگ تھے، دہشت گردی کے جو ٹریننگ کیمپس تھے جہاں پہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، ان پہ یہ ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ وہاں بیچارے نہتھے، بے قصور اور معصوم انسان جو تھے وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور لوگ بھی ہیں. آپ اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی، بھارت جو ہے نا وہ
یہ کیسے سمجھ لیں ہم کہ جو ہمارے مدرسہ ہیں یا جس طرح سینٹ اینتھنی اسکول ہے، مدرسہ وہی ہے نا، کہ جیسے ایک چرچ کے ساتھ ایک اسکول ہے، ایک مسجد کے ساتھ ایک اسکول ہے جسے آپ مدرسہ کہتے ہیں، تو ہم دنیا کیسے یہ مان لے کہ ان اسکولز میں، ان مدرسوں میں دہشت گردوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، دہشت گرد وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہوتے۔ تو بھارت جو ہے وہ دنیا کو پاکستان کا ایک عجیب سا چہرہ دکھانے کی کوشش میں اس نے اتنے سال گزار دیے۔ ڈے ون سے وہ اس چکر میں ہے کہ پاکستان کیوں الگ ہوا بھارت سے۔ لیکن اگر پاکستان بھارت سے الگ نہ ہوتا تو بھارت تو یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان بھی میرا ہے، اس کے بعد وہ کہے گا ترکمانستان بھی میرا ہے۔ اکھنڈ بھارت کا مطلب ہے کہ پوری دنیا بھارت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بھارتی میزائل اٹیک پہ ہم بات کریں گے۔ جی، اس سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو چھوٹی جھڑپیں ہیں، یہ جو جنگی ماحول بنا ہوا ہے، کیا یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جی کہ ایک نے اٹیک کیا، سٹرائک کیا، دوسرا اس سے بڑھ کے سٹرائک کرے گا، اور پھر جب بڑھ کے سٹرائک کرے گا، پھر جب تک آپ اس سے بڑھ کے سٹرائک نہیں کریں گے تو پاکستان کے 6 مقامات پہ اٹیک ہو جاتا ہے، ایئر سٹرائک ہو جاتی ہے، بھارت کو جوابی طور پہ ہم جو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم 12 پہ اٹیک کریں، لیکن پاکستان کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے جو ان کے طیارے گرائے ہیں اس سے دنیا میں وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل دنیا کی دوسری بڑی فوج، سری نگر ایئر بیس پہ بھی ہم اٹیک کر چکے ہیں، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ بھی ہم اٹیک کر چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تسلی نہیں ہو رہی، سکون نہیں مل رہا جب تک بے شک وہ کسی کھیت میں حملہ کر دیں۔ پاکستانی میزائل بھارت کے کم از کم 2 شہروں میں تو ضرور گرنے چاہیے۔ نہیں دیکھیں، شہروں میں اگر میزائل گریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سیولینز کی ڈیتھ ہوگی، نہ پھینکے جائیں کسی سویلین پہ، پھر کہاں پھینکے؟ کھلے کھیت میں پھینک کے ہم کم از کم یہ تو بتا دیں کہ جناب ہم بھی یہاں تک پھینک سکتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم وہاں تک پھینک سکتے ہیں۔ آپ نے جو طیارے گرا لیے ان کے، اس کا واویلا جو ہے وہ فرانس تک ہے، کیونکہ فرانس وہ جہاز بیچتا ہے تو اپنا بجٹ چلاتا ہے۔ اب وہ جو جہاز ان کے گر گئے ہیں، جس کو انہوں نے بہت ہائپ دی ہوئی تھی کہ اس سے بڑا جہاز دنیا میں اور فائٹر کوئی نہیں ہے، تو اب یہ سمجھیں کہ فرانس کی مارکیٹ گر گئی۔ ان جہازوں کو کون خریدے گا جن کو پاکستان کی فوج نے گرا لیا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ عوام الناس جاننا چاہیں گی کہ سوالات آ رہے ہیں کہ یہ کب تک چلے گی اور یہ حالات کب تک ایسے خراب رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر انڈیا نے یہ ارادہ نہیں کیا ہوا کوئی بڑی جنگ کرنے کا، تو یہ ایک آدھ سٹرائک اور ہوگی، اس کا جواب پاکستان دے گا، پھر مختلف ادارے اس میں کود پڑیں گے، دونوں اٹامک پاورز ہیں، تو یو این بھی آ جائے گا، سب آ جائیں گے جو ابھی سوئے ہوئے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ دنیا تماشا دیکھتی ہے، یہ ان دونوں ملکوں کو سمجھنا چاہیے۔ جنگ میں بدل جاتی ہے صورتحال، بدل سکتی ہے، کسی وقت بھی بدل۔ نیوکلیر طاقتیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نوعیت کا نقصان ہوگا؟ دیکھیں جی، اگر تو بھارت انٹر ہوتا ہے پاکستان میں، بڑی فوج ہے، ساری دنیا اس کے ساتھ ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ بھارت کی جنگ نہیں ہے، یہ صلیبی جنگ ہے۔ صلیبی جنگیں کبھی ختم نہیں ہوئیں، مسلمانوں کو صلیبیوں نے کسی نہ کسی پراکسی جیسے بھارت سے کروا رہے ہیں، اس چکر میں انہوں نے مسلمانوں کو ہر صورت تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صلیبی جنگ جو ہے، یہ میں اسے صلیبی جنگ سمجھتا ہوں۔ یہ جو بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، یورپینز اور امریکنز، کینیڈین، یہ سارے تماشا دیکھ رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2 اٹامک پاور جو ہیں آپس میں چھوٹی موٹی فائٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کسی دن وہ ایسکیلیٹ کر جائے گی۔ بھارت کی اور پاکستان کی اکانومی پہ کیا اس کے اثرات؟ اکانومی تو پھر دیکھیں نا، تمام کام بند ہو جائیں گے، تمام وار انڈسٹری جو ہے وہ اوپر آ جائے گی،
تو پہلے ہی ہم ڈے ٹو ڈے لائف ایسے پاکستان کی بھی تو وار انڈسٹری ہے نا جی ڈاکٹر؟ پاکستان کی ہے وار انڈسٹری، لیکن پہلے ہی ہم ڈے ٹو ڈے ہے نا، ہم صبح جاتے ہیں کماتے ہیں تو رات کو کھاتے ہیں. یہ دونوں ملکوں کا حال ہے، اور بھارت کا حال اس سے زیادہ پاکستان سے زیادہ برا ہے. ڈاکٹر صاحب، بڑے ملک، بڑی طاقتیں، عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ کیا کردار ادا کریں. بڑی طاقتیں تب کردار ادا کریں گی جب یہ ایٹامک وار میں بدلنے کی صورتحال ہوگی. اس سے پہلے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. امریکہ نے بڑا اچھا جو ہے وہ بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ یہ بڑی شرمناک کارروائی کی ہے بھارت نے، اور امریکی نائب صدر نے بھی کچھ اسی نوعیت کا بیان دیا کہ یہ شرمناک کارروائی نہیں تو یہ انٹرنیشنلی اسے ایک شرمناک کارروائی کہا نہیں تو امریکہ اگر ایک شٹ اپ کال دے دے انڈیا کو تو یہ ساری کارروائیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ کال نہیں دے گا شٹ اپ کال، وہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں کرتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب، اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھارت کا میزائل اٹیک، جیسے کہ بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے پاس ایسا دفاعی نظام موجود ہے کہ وہ کسی بھی ایئر اٹیک کو، اگر ان کے ملک میں کوئی ایئر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ اس کو روک سکتے ہیں، وہ اس کو فضا میں ہی تہس نہس کر دیں گے، بھسم کر دیں گے. تو یہ جو ایئر اٹیک، جو میسائل اٹیک بھارت کی جانب سے پاکستان میں 6 مقامات پہ ہو گیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عوام جاننا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ اٹیک جو ہے نا میزائل کی، وہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے کہ وہ میزائل یہاں سے فائر ہوگا، اٹھے گا ایک ٹریجیکٹری بنا کے پھر گرے گا. اس کو تو آپ ہٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 35,000 فٹ کی بلندی پہ ایک جہاز ہے آپ کا اور وہ ادھر سے نشانہ لے کے ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے، اس میزائل کی سپیڈ اتنی ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ نہیں اس میزائل کو. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو میزائل ہٹ کیے گئے ہیں، ہاں جی، ایئر ٹو سرفیس ہوئے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ گئے حدود میں 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے مار کرتا ہے اور وہ ٹارگیٹ کرتا ہے، اور آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ جہاز اس کے بعد کہاں موو کر جاتا ہے، اگلا میزائل جو ہے وہ کہاں سے فائر کرے گا. پاکستان نے بھارتی طیارے ٹو میزائل، خواتین حضرات میں نے سادہ زبان میں بتانے کی کوشش کروں گا، میں کوئی ٹیکنیکل لینگویج، کوئی L-15 L-16 L-98 ٹائپ گفتگو کرنے کا نہ تو قائل ہوں اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام جن کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے ان سے ٹیکنیکل انداز میں گفتگو کی جائے. ایسا میزائل سسٹم موجود ہے پاکستان کے پاس کہ وہ ایئر کرافٹ کا پیچھا کر سکتا ہے. اسے ہم دیسی جٹ کی زبان میں کہتے ہیں ٹو میزائل دھوئیں کے ساتھ ساتھ موو کرتا ہے اور وہ پھر ٹارگٹ کو لاک کر لیتا ہے. وہ ٹارگٹ کہیں بھی چلا جائے، جب تک وہ ٹارگٹ ہٹ نہیں ہو جاتا تو ٹو میزائل، یا تو ٹو میزائل کو راستے میں کسی دیگر ذرائع سے ٹارگٹ کر لیا جائے تو پھر وہ ہدف تک ہٹ نہیں کرے گا، بصورت دیگر وہ ہٹ کرے گا. تو پاکستان نے جو یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے ان طیاروں کے خلاف، یہ ٹو میزائل کے ذریعے کیا، جو ان کو پیچھا کرتے ہوئے ان کی ہی حدود میں رہتے ہوئے ان ایئر کرافٹس کو جنہوں نے پاکستان پہ میزائل فائر کیے تھے ان کو ہٹ کیا اور ڈاؤن کر دیا. یہاں پہ بھارت کا دعویٰ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام دکھائی دیتا ہے. وہ دعویٰ ہے کہ ہماری ایئر سرفیس میں کوئی حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس رشیا کے دیا ہوا ایسا نظام موجود ہے جو ایئر سٹرائک کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر سکتا ہے. تو یہ بھارتی دعویٰ تو یہاں پہ ناکام ہے کہ ہم نے انہی کی سرحد میں رہتے ہوئے ان ایئر کرافٹس کو ہٹ کیا جنہوں نے پاکستان میں میزائل فائر کیے تھے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ورڈ اسی سلسلہ میں پھر ہم دیکھیں، انڈیا کی یہ 5 جو جہاز گرے ہیں یہ انڈیا کی اتنی بڑی انسلٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسلٹ کا اگلی سٹرائک جو انڈیا کی ہوگی نا وہ اس انسلٹ کو کریکٹ کرنے کے لیے ہوگی. تو صاحب پھر تو یہ ڈاکٹر صاحب ایک وہ چلتی جائے گی، یہ ہو جائے گی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اگر انڈیا ہوش کے ناخن نہیں لیتا تو پاکستان تو لے سکتا ہے. پاکستان نے جو کام کر دکھایا ہے 5 طیارے گرانے کا، اس نے ورلڈ کی مارکیٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس نے انڈیا کے اندر اس کے حوصلوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے.
ٹھیک ہے, ہمیں اسٹرائک ہونا چاہیے, ہمیں رب کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں اٹیک کرنے کی, ہٹ کرنے کی, اس ریٹیلیشن میں ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا کام کر چکے ہیں. پاکستان جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے بالکل ٹھیک ہے, بہت ٹھیک ہے. پاکستان کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے ابھی, کیونکہ ہمارا تو کام انڈیا نہیں کر دیا. اپنے جہاز گروا لیے, جو ہم نے اس سے بدلہ لینا تھا بدلہ اسی دن لے لیا گیا. خواتین و حضرات, میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید محمد جہانگیر. مختصراً ہم نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا. اس سلسلہ میں جو ہم ایک ٹیکنیکل گفتگو کریں گے اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کن کن مقامات سے اپنے ہی ایریا میں رہتا ہوئے پاکستان کے کن مقامات کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, اور پاکستان اپنے ایریا میں رہتے ہوئے بھارت کے کن مقامات کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسے حلوہ گیم نہیں ہے, یہ کوئی لڈو پیٹھیاں نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی پھلیاں چھولے ہیں. یہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ بن سکتی ہے جس میں پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی, اور اگر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی تو پھر صفحہ ہستی سے سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا. یہ جتنی بھی ترقی کی ہے انسان نے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. آج تک کے لیے بس اتنا ہی, اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.